ارب روپے سے آپ کا ٹیکس 59 ارب روپے سے بجٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا، جو کہ 1% آف GDP ہوتا ہے، جو کہ بہت تشویشناک ہے۔ تو ان کا یہ جو 570 ارب روپے کا انہوں نے تخمینہ رکھا ہے، اس کے اوپر بھی ان کو غور کرنا پڑے گا۔ ایک بات جو ہم پہلے پھر سے کر چکے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کے اوپر، اور اس پہ ڈار صاحب بھی میرے خیال سے ایک آدھ دن میں بات کریں گے کہ پرائیویٹائزیشن، اور اس پہ 570 والے پہ بھی بات کریں گے۔ جو پرائیویٹائزیشن کے اوپر انہوں نے جو پیسے رکھے ہیں، 252 ارب روپے انہوں نے دکھایا کہ اس سے بجٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا، یہ غیر قانونی چیز ہے، اکاؤنٹنگ کے اصولوں کے بھی خلاف ہے، اور حکومت پاکستان کا ایک قانون ہے جس کے تحت 90% پیسے پرائیویٹائزیشن کے جو ہیں وہ پاکستان کا قرض کم کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو آپ کرنٹ ریونیو میں نہیں ڈال سکتے، تو یہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہے۔ اس کے بعد آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میں پاور آف اریسٹ کی۔ انکم ٹیکس کمشنرز کو یہ اسسٹنٹ کمشنرز کو یہ طاقت دے دی ہے کہ وہ کسی بھی کاروباری حضرت کو، کسی بھی کاروباری شخص کو اریسٹ کر سکتا ہے شبے پہ کہ اس نے کنسیل کری ہے انکم۔ کوئی کیس نہیں ہوگا، کوئی نوٹس نہیں دیا جائے گا، شو کاز نہیں دیا جائے گا، اس سے ایکسپلینیشن نہیں پوچھی جائے گی، ڈائریکٹ اس کو بند کر دیا جائے گا۔ تو FBR کو آپ نیب بنانے لگے ہیں، یہ چیز ایک دم غلط ہے، یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان کی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس بھی اس کی مذمت کر چکی ہے، دیگر بزنس کمیونٹی کے جو آرگنائزیشنز ہیں، ادارے ہیں، وہ اس کی مذمت کر چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون اس کی پرزور مذمت کرتی ہے کہ پاور آف اریسٹ ایک 16-17 گریڈ کے افسر کو نہیں دینا چاہیے، اس سے ہراساں ہوں گے بزنس مین، اور اس سے ان کا کانفیڈنس کم ہوگا۔ تو ایک آلریڈی بزنس مین جو ہے، یہ PTI کی جو ٹیکسز کا جو نتیجہ ہے اس کے نیچے، اور نمبر 2 جو خاص طور پر بجلی اور گیس کے نرخ بڑھے اس کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، اور اب آپ جو ہے وہ اریسٹ کا پاور دے رہے ہیں FBR کو، جو کہ بالکل غیر ضروری بھی ہے، اور اس سے نہ ریونیو بڑھے گا، اس سے صرف لوگوں کو آپ ہراساں کریں گے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور چیز کری ہے، اور وہ یہ کرا ہے کہ جب کمشنر آپ کا اسیسمنٹ دیتا ہے تو پہلے یہ تھا کہ آپ کچھ پیسے 10 سے لے کر 50% کے درمیان، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا سیکشن کے اندر ہے، آپ پیسے دے کر اس کو ریویو میں جا سکتے ہیں۔ مثلا 237 میں میرے خیال سے 10% پیسے دیں اور اس کو ریویو میں جائیں۔ اب انہوں نے سیکشن 137 کے اندر کہا ہے کہ 100 کے 100% پیسے جو ہے وہ آپ جمع کرائیں پہلے۔ اگر آپ کے اوپر کمشنر کہتا ہے کہ آپ کے اوپر 50 کروڑ روپے ٹیکس ڈیو ہے، تو پہلے آپ 50 کروڑ روپے جمع کرائیں اور اس کے بعد آپ ریویو میں جائیں۔ تو بھائی ایک مرتبہ اگر پیسے جمع کروا دو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ FBR سے پیسے واپس نہیں ملتے، FBR سے پیسے واپس نہیں ملتے، اور 700 کروڑ روپے، 700 ارب روپے، معاف کیجئے، 700 ارب روپے آج FBR کے اندر رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے انکم ٹیکس ریفنڈز کے، تو وہ 700 ارب روپے نہیں دیے ہوئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر FBR کوئی فیصلہ کرتا ہے، کمشنر کوئی رولنگ کرتا ہے، تو پہلے پورے پیسے دینے پڑیں گے۔ بزنس مین بھی اس کے خلاف ہیں، فیڈریشن بھی اس کے خلاف ہے، اور ہم بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں، بالکل اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور ہم اس کے خلاف ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم چینج کروائیں گے، اور عمران خان صاحب سے ایک اور یو ٹرن کروائیں گے۔ تو میں اور اس کے بعد پیٹرولیم لیوی کی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پیٹرولیم لیوی، آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی حکومت نے 610 ارب روپے رکھی ہے۔ اس سال کا حکومت کا تخمینہ ہے 610 ارب روپے۔ پاکستان میں 19 ارب سے لے کر 20 ارب لیٹر ڈیزل اور پیٹرول مل کے بکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً اگر 20 ارب لیٹر بھی دیکھ لیں، اس کا مطلب ہے کہ 30 روپے 50 پیسے فی لیٹر اوسطاً ڈیزل اور گیس پہ لگے گا، 30 روپے 50 پیسے۔ آج جو ایوریج لگا ہوا ہے وہ 3 روپے 50 پیسے ڈیزل پہ اور 3 روپے پیٹرول پہ، 3.25 روپے۔ اس کا مطلب ہے کہ 27 روپے 25 پیسے اس پہ ٹیکس بڑھایا جائے گا پورے سال کے لیے، 27 روپے 25 پیسے۔ تو یہ جو سیل ٹیکس لگ رہا ہے وہ تو لگے گا۔ لیوی کے اوپر حکومت کے تخمینے کے حساب سے 27 روپے 25 پیسے دینے پڑیں گے، اور یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ نان ریفنڈیبل ہے۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب 27 روپے پیٹرول میں اضافہ ہوگا، اور آج کل پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ قیمتیں کہاں جائیں گی، آلو پیاز کی قیمتیں کہاں جائیں گی، ٹماٹر کی قیمت کہاں جائے گی، مرغی کی قیمت کہاں جائے گی، دودھ کی قیمت کہاں جائے گی، اور بالخصوص چینی آٹے کی قیمت تو ویسے ہی بہت بڑھ رہی ہے، وہ اور کہاں جائے گی۔ تو یہ بات بھی قابل غور ہے حکومت کی، جو حکومت نے جو رکھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، عوام کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کا ارادہ ہے کہ 27 روپے
اور مزید یہاں سے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ٹیکس بڑھائیں گے. تو میں ایک مرتبہ پھر یہ بات ریپیٹ کر دوں کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا ان کا ایگریمنٹ جو ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ سسپینڈڈ ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف آئی ایم ایف نے اپنی ٹرانچ روک دی ہے بلکہ ورلڈ بینک نے $600 ملین دینے تھے وہ بھی روک دیے، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی پیمنٹ فریز کر دی ہے. اسی کی وجہ سے شاید پاکستانی روپے میں کمزوری بھی آئی ہے پچھلے چند دنوں کے اندر، اور حکومت کا یہ کہنا کہ ہم امریکہ سے بات کر کے آئی ایم ایف سے کام کروائیں گے ایک دم غیر مناسب ہے. خدا نخواستہ اس کے دورس نتائج ہوتے ہیں اسٹریٹجک، آپ کو پتہ ہے. ہم پھر علاقے کرپشن کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، آئی ایم ایف نہ جانے کا وعدہ کیا تھا، پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 3 سال گزر جانے کے بعد نہ 1 کروڑ نوکریاں ملی، نہ 50 لاکھ گھر پاکستانیوں کو ملے، نہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہوئی، نہ انہوں نے آئی ایم ایف نہ جانے کا اپنا وعدہ پورا کیا بلکہ خوشی خوشی دوڑ کر آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، نہ پاکستان کی معیشت کو انہوں نے مضبوط کیا. کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کے اوپر خان صاحب نے اپنے وعدے کو وفا کیا ہو، اور ہر چیز کے اوپر ایک ہی چیز انہوں نے کنسسٹنٹلی کی اور وہ یو ٹرن ہے، اور پھر یو ٹرن کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اب نیچرلی جب یہ عوام دشمن پالیسیز بناتے ہیں، عوام کا استحصال کرتے ہیں، تو پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں، جمہوریت پسند، آئین دوست، عوام دوست سیاسی جماعتیں پارلیمان میں کھڑے ہو کر ان کی حکومت کی عوام دشمن پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں. تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا عوام کو اچھی خبر تو نہیں سنا سکتے، تو کیسے آپ اپوزیشن کی ذبح بندی کریں؟ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آپ کو نظر آیا کہ سٹنگ گورنمنٹ نے بجٹ کے اوپر احتجاج کیا ہے. 73 سالہ تاریخ میں 2002 سے اسمبلیاں ریسٹور ہوئی پاکستان میں، یہ 4تھی اسمبلی چل رہی ہے. آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی کہ حکومتی اراکین، وزراء پارلیمان کے ماحول کو خراب کر رہے ہوں، ڈیس بجا رہے ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ سن نہیں سکتے تھے کہ اپوزیشن کے اراکین کیا بات کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ان سوالات کا جواب نہیں تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پارلیمان کے ماحول کو خراب کریں. آپ نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بحیثیت پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے لیڈر کے فلور آف دا نیشنل اسمبلی جب بات کی تو عوام کے ایشوز کی بات کی، عمران خان صاحب کی وعدہ خلافیوں کی بات کی. یہ بتایا کہ خان صاحب آپ نے اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. ایک ہی چیز پچھلے 3 سالوں میں بہتر ہوئی ہے، جو کہ آپ کے کاغذات بتاتے ہیں. اکنامک سروے آف پاکستان بتاتا ہے کہ پچھلے 1 سال میں پاکستان میں گدھوں کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے. یہ حقائق ہیں جو کہ آپ کے اپنے دستاویزات شو کرتے ہیں. تو اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو غلط تو نہیں کہہ رہے. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ نے 1 کروڑ نوکریاں نہیں دیں، 50 لاکھ گھر نہیں دیے، آپ نے آئی ایم ایف جانے کو ترجیح دی، خودکشی نہیں کی، کسی عوامی ایشو کے اوپر آپ نے کوئی پالیسی نہیں بنائی، تو بلاول صاحب صحیح بات کر رہے ہیں نا. اگر بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ سندھ کی ترجمانی کرے گا نا، وہ سندھ کے حقوق کی جنگ لڑے گا نا، تو وہ کون سی غلط بات کر رہے ہیں. لیکن ان کو یہ بات پسند نہیں آ رہی، اور اب انہوں نے ایک سازش کریٹ کی ہے کہ چونکہ ان کو گونگے لوگ پسند ہیں، ان کو عثمان بوزدار پسند ہے جو کہ خاموش رہتا ہے، محمود خان صاحب پسند ہیں جو کہ خاموش رہتے ہیں، ان کو مراد علی شاہ اس لیے پسند نہیں ہے کہ مراد علی شاہ صاحب سندھ کی عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں. اور کن ایشوز کے اوپر ترجمانی کر رہے ہیں؟ ایشو نمبر 1 کہ اگر پاکستان کے سینسز میں 2017 کو سندھ کی آبادی کو
صحیح طریقے سے رپورٹ نہیں کیا جاتا تو بحیثیت آئینی سربراہ سندھ حکومت کے تو وزیر اعلیٰ سندھ اپنا پوائنٹ آف ویو مشترکہ مفادات کونسل کے سامنے رکھیں گے نا. افسوس ہمیں اس بات پر ہوتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ بڑی بڑی باتیں کرتی تھی سینسس کے حوالے سے, جی ڈی اے بڑی بڑی باتیں کرتی تھی سینسس کے حوالے سے, لیکن ان دونوں جماعتوں نے وفاقی حکومت کا ساتھ دیا, عمران خان صاحب کا ساتھ دیا, صوبہ سندھ کی عوام کا ساتھ نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ بغض پاکستان پیپلز پارٹی میں کہ نہیں بھائی پیپلز پارٹی کی بات سے ہمیں اتفاق نہیں کرنا. بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں کہ جی زیادتی ہو گئی ہے, پاپولیشن کو کم شو کیا گیا ہے, ہم یہ زیادتی برداشت نہیں کریں گے. کہتے تھے ہم حکومت کو لات ماریں گے لیکن اپنے حقوق کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ امین الحق صاحب اس کمیٹی کے رکن تھے جس نے متنازع سینسس کو اپروو کیا, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اس کمیٹی کی رکن تھیں جنہوں نے اس متنازع سینسس کو اپروو کیا, علی زیدی صاحب